درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی راہ اختیار کی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکار خل کے ساتھ امتیازاتی حاضر خدمت ہے۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک۔ وہ کہ اس وقت تازرین جو ہے ایشو وہ سینٹ کے انتخابات کا بھی ہے۔ کے پی کے میں جو پی ٹی آئی میں جو گروپ بندی بھی ہے، ایک گروپ جو ہے گڑا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے کہنے میں نہیں ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جو عمران خان نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ہی چلیں گے۔ تو میں رات بھی دیکھ رہا تھا ایک چینل پر، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ خدشات بھی ظاہر کر رہے تھے کہ بھئی ہم نام نہیں لے سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آزاد ہیں۔ تو اب جہاں تک احتجاجی تحریک کی بات ہے وہ کہ ابھی 2 ہفتے باقی ہیں، لیکن کوئی ہلچل دکھائی نہیں دے رہی، خاطر خواہ ہلچل دکھائی نہیں دے رہی۔ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان میں وہ جو پہلے کی طرح جو جذبہ جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ گو کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے بڑی پرعزم ہیں، اور وہ چاہتی ہے کہ جلد از جلد حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلے، کامیاب ہو، ان کا بھائی جو رہا ہو۔ لیکن جو پی ٹی آئی کی جو اندرونی جو تقسیم ہے وہ یہ اس چیز کی واضح نشانی ہے کہ جو پی ٹی آئی نے اگر تحریک چلائی بھی تو وہ بھرپور طریقے سے نہیں چلا سکے گی، عوام سڑکوں پر نہیں آئیں گے۔ جیسا کہ علی امین گنڈا پول وہ سینا ڈی چوک کے وقت لوگوں کو لے کے آئے تھے، ویسے بھی پی ٹی آئی نے جتنی آج تک تحریکیں چلائی ہیں اس میں کے پی کے لوگوں کا اہم رول رہا ہے، اور باقی صوبوں کا کوئی خاطر خواہ کردار نہیں رہا ہے۔ بلا شبہ عمران خان کی جماعت ہے وہ مقبول ترین ہے، عمران خان مقبول ترین اس وقت لیڈر ہیں، لیکن وہ چونکہ قید میں ہیں، اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر عمران خان آج رہا ہو جائیں تو وہ کسی جلسے کا یا جلوس کا اعلان کرے تو پورا ملک جو ہے امڑ آئے گا، عوام کا سمندر ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت ان کو کسی طور بھی رہا کرنے کی طرف رضامند دکھائی نہیں دے رہی۔ ان کے خلاف اتنے مقدمات ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئندہ 2-3 سالوں میں بھی ان کے فیصلے ہو پائیں گے۔ تو ایک تو حکومت کی یہ حکمت عملی کافی حد تک کامیاب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اتنے کیسز بنا دیے ہیں کہ وہ رہائی نہ ہو سکے۔ دوسری جو سب سے بڑی اور اہم بات ہے کہ حکومت نے کوئی اس طرح کی حکمت عملی اختیار کی ہے جو پی ٹی آئی میں دڑے بندی بھی ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑی قیادت ہے وہ آلریڈی جیلوں میں ہے، کچھ ورکر جو تھے جو اچھے قربانیاں دینے والے وہ بھی اندر ہیں، اور اب جو مسئلہ ہے کہ قیادت کی بھی کمی ہے، قیادت کا بھی فقدان ہے، اور ورکرز بھی جو ہیں وہ ان کے وہ حوصلے نہیں رہے۔ سینا ڈی جو کے بعد ظاہر ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہلاکتیں ضرور ہوئی ہیں، تو لوگ جو ہے ان کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ اب پی ٹی آئی یہی کرے گی کہ ضلعی سطح پر تو چلے کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے، کوئی احتجاج کر سکتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی حکومت ان کو خاص طور پر پنجاب حکومت جو ہے وہ ان کو کچھ چھوٹے موٹے جلسے بھی کرنے دے گی۔ البتہ بلوچستان میں وہ پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں، سندھ میں بھی کر رہے ہیں، لیکن پنجاب میں مجھے نہیں امید کہ ان کو وہ کوئی احتجاجی ریلی نکالنے دیں گے یا کوئی جلسہ کرنے دیں گے۔ تو دوسری جو اصل بات یہ ہے کہ لیکن ٹھیک ہے، یہ اچھا شگون ہے کہ پی ٹی آئی کو متحرک رکھنے کے لیے جو ورکر کچھ نہ کچھ کریں گے تو پارٹی جو ہے متحرک رہے گی۔ جیسا کہ پہلے بھی میں اپنے کالموں میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو جو 11 سال کی لاوطن رہیں، پیچھے بھی پارٹی والے کچھ نہ کچھ حرکت میں رہے، تو جب وہ واپس آئیں تو ان کا ولیانہ استقبال کیا گیا، اور لیاقت باغ میں
پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوا جہاں وہ شہید کر دی گئیں. تو اب یہ ہے کہ ادروائز پی ٹی آئی کے برتنوں میں وہ دم خم نہیں رہا جو پہلے تھا. تو اب دوسری بات جو یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ورکر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان تک پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کو رسائی نہیں ہے. سیرت المروت نے بالکل ٹھیک کہا ہے، جو ان کا ناراض ہے رویہ اس کو نکال دیا گیا ہے. اس نے یہی کہا ہے کہ عمران خان تک تو رسائی نہیں ہے جو رہنماؤں کو، وہ ان کو کیا ہدایات دیں گے. جن لوگوں کو وہ گنے چنے لوگ ہیں، اب ہفتے میں ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے منگل کے دن، اس کے علاوہ ملاقات نہیں ہو سکتی. منگل کو بھی چند ایک ہوتے ہیں وکلا یا خان صاحب کی بہنیں جو ہیں ملاقات کر کے آ جاتی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ رابطوں کا بڑا فقدان ہے پی ٹی آئی رہنماؤں ورکر اور جو ہے عمران خان کے درمیان. اب اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو میاں نواز شریف کا جو بڑا مختصر عرصہ تھا سینٹرل جیل اڈیالہ میں، تو ان کی دن میں 2-3 دفعہ ملاقاتیں ہوتی تھی. وہ لسٹ ان کے پاس جاتی تھی، وہ اس کو ویٹ کرتے تھے کہ اتنا لوگوں کو آپ بھیج دیں، تو ملاقاتیں ہوتی تھی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی. تو لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ عمران خان کے بارے میں یہ معاملے میں ذرا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. وہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کو اس طرح ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہے جس طرح میاں صاحب کو ملاقاتوں کی اجازت دی جاتی تھی. تو المختصر یہ کہ پی ٹی آئی کی تحریک جو ہے میرے خیال میں بھرپور طریقے سے نہیں چل سکے گی جو 5 اگست کی انہوں نے تاریخ مقرر کی ہے، کیونکہ دوسری طرف جو پارٹی کے بعد رہنما ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ 90 دن، تو عمران خان کہتے ہیں کہ 5 اگست، وہ کہتے ہیں 90 دن. تو اس معاملے میں پارٹی جو ہے منقسم ہے. تو لہذا مجھے نہیں امید کہ وہ اتنی بھرپور طریقے سے حکومت کے خلاف احتجاج کامیاب ہوگا یا کوئی تحریک چلا سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پی ٹی آئی میں توڑ پھوڑ اور اس کو منقسم کرنے میں بالکل کامیاب دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تک کسی کو رسائی بھی نہیں ہے اور پارٹی ویسے ہی وہ گروہ میں بڑھ چکی ہے. تو مجھے امید نہیں ہے کہ وہ بھرپور تحریک حکومت کے خلاف چلا سکے گی. بہت بہت شکریہ.